یہ رجب بٹ کے جان چھوڑ دو اس بیچارے کی، خدا کے لیے اس طرح نہ کرو۔ اگر اس نے اللہ نے پیسے دے دیے تو کیوں جیلسی کر رہے ہو؟ مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ ماؤں بہنوں کو دکھاتا ہے اس پہ اپنے پر۔ وہ بے شرمو، تم اپنی شادیوں پہ دیکھو اپنی بہنوں کو نچواتے ہو نہیں نچواتے؟ مہندی کے نام پہ ناچ رہی ہیں بہنیں نہیں ناچ رہی؟ بتاؤ۔ بھائی بہنوں کے ڈانس تو میں نے خود دیکھے، بھائی بہن کیسے ڈانس کر رہے ہیں۔ جو لڑکا میرے ساتھ بیٹھا تھا، دو لڑکے بیٹھے تھے، ان کو میں نے پوچھا، میں کہ جی آپ کہاں کے ہیں؟ اس نے کہا جی میں پاکستان سے ہوں۔ میں نے اسے کہا، میں کہ آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے؟ اس نے کہا جی میں تو نماز، جھوٹ نہیں بولتا، میں نہیں نماز پڑھتا۔ میں نے کہا اچھا تم ایک مجھے بات بتاؤ، ایک بات بتاؤ، یہاں تم رہتے ہو، تمہارے سامنے اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر دے تیرے سامنے تو کیا کرو گے؟ تو آپ یقین کریں کہ اس بے نمازی لڑکے کا، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اس کا رنگ بدل گیا ایک دم۔ اس نے کہا بھائی جان دو ہی باتیں پھر ہوں گی، یا پھر وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ ایک دفعہ میں نے کہیں بیان کیا تو میں نے کہا جی یار میرا فتویٰ یہ ہے، میرا یہ فتویٰ ہے کہ جس آدمی کی سیلری 35,000 روپے ہے نا، اس کو بغیر پوچھے زکوٰۃ دے دیا کرو۔ میں نے یہ بات کہہ دی تو مولوی میرے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے کہا تو کون ہے فتوے دینے والا، تم نے کیوں کہا یہ بات؟ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ کان ظلوما جہولا، صدق اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور خودداروں، جس اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے والی ذات نے ہمارے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم ظالم بھی ہو اور جاہل بھی ہو۔ بنانے والا اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بہتر جانتا ہوتا ہے، اس نے چیزیں بنائی ہوئی خود پتہ ہے اس میں کیا خوبی ہے کیا خامی ہے۔ تو بنانے والا جب بھی کسی کو کہے کہ اس میں یہ خامیاں ہیں، مثال سے آپ کے پاس میں آتی ہے، مثال کے بغیر مشکل ہوتا ہے۔ ایک گاڑی بنانے والی کمپنی ہے، گاڑی بنانے والی کمپنی کیا کمپنی ہے۔ اب کیا کمپنی میں شو روم پہ گاڑی کھڑی کرے، بڑی خوبصورت، بڑی اعلیٰ نیا ڈیزائن گاڑی کھڑی کرے، اور گاڑی کھڑی کر کے ساتھ اس کے دکھ دے یہ جو گاڑی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اندر انجن نہیں ہے، اس کے اندر گیئر باکس بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چیز کوئی ہے، بس یہ کھوکھا ہی ہے، چلتی چلتی نہیں ہے۔ اب جس نے لینی لے لی، تو ہمیں کیا خیال ہے کہ گاڑی کو خریدے کوئی پاگل آدمی، پاگل سے پاگل بھی کہے گا کہ بھائی جو بنانے والا کہہ رہا ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے، تو میرا دماغ میرا خراب میں کیوں روز۔ لیکن انسان اس بارے میں دھوکہ کھاتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا جس نے اس کو بنایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دیکھو جو جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا، صرف یہ کامیاب ہے، صرف کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا، یہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور رہی دنیا کی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اب جس نے اس کو بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنی ساری ایفرٹ اور ساری قوت اور ساری عقل سمجھ لگا کے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس دھوکے کو۔ اسی پہ عقل لگا رہے ہیں سارے، اسی پہ اپنی سمجھ لگا رہے ہیں، اسی پہ مال لگ رہا ہے، اسی پہ جان لگے، اسی طرح یہ حاصل ہے۔ کتنی بڑی، اس لیے اللہ نے کہا کہ انہو کان ظلوما، تم ظالم بھی ہو جاہل بھی ہو۔ تمہیں میں ایک بات بتا رہا ہوں، بنا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ دھوکہ ہے، تم ہٹ ہی نہیں۔
तुम की इज्जत नहीं, इसको किसको हासिल कर सकते, इसी की इज्जतों को इज्जत समझ रहे हो, इसी की जिल्लतों को जिल्लत समझ रहे हो, यही की हुकूमतों को कामयाबी समझ रहे हो। हालांकि जिसने बनाया है वो कह रहा है कि कामयाबी ये नहीं है, इसको तुम समझ, तुम्हारा कामयाबी का मायार मुख्तलिफ है, बनाने वाले का मायार मुख्तलिफ है। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब कौन है, कामयाब कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सवालों के जवाब दिए। एक फरमाया कामयाब ये है, दूसरा फरमाया अक्लमंद ये है। अक्लमंद और कामयाब शख्स आपने फरमाया वो है। अब मुझे अपने ईमान से बताओ, क्या दुनिया में आज तक कोई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अक्लमंद है? हम तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। कोई गैर मुस्लिम भी ये बात नहीं कहता। मैं आपको बता दूं, गैर मुस्लिम ये तो कहते हैं हम नबी नहीं मानते, हम आपको नबी नहीं मानते, ये तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि आपसे ज्यादा अक्लमंद भी है, ये नहीं मानते। जिस माइकल हार्ट जो उसने किताब लिखी थी 100 बेस्ट पर्सनैलिटीज, दुनिया के 100 बेहतरीन लोग, माइकल हार्ट उस आदमी का नाम था, उसने किताब लिखी थी। तो उसने 100 दुनिया के बेहतरीन, जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेके क़यामत तक जो लोग आएंगे उनमें जो बेहतरीन इंसान लिखा, तो उसमें नंबर 1 पे उसने लिखा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किसी ने उसको कहा कि यार तुम तो खुद क्रिश्चियन हो, तो तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों लिखा है? तुम्हें चाहिए था लिखते ईसा अलैहिस्सलाम का नाम, तुमने ये क्यों लिखा है? तो उसने जवाब दिया, उसने कहा अगर मैं इस हस्ती के अलावा किसी और का नंबर 1 पे नाम लिख देता तो ये किताब ही फेल हो जाती। क्योंकि दुनिया में देखो, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो पूरी कायनात में अकल बांटी है, पूरी कायनात में अकल बांटी है, जो इंसानों में जो अकल पहले इंसान से लेके क़यामत तक जितने इंसान आएंगे तो उनमें कितनी अकल भेजनी है अल्लाह ने, उस अकल के अल्लाह ने 100 हिस्से किए, 100 हिस्से, छोटे-छोटे हिस्से 100 बना दिया, और 100 एक हिस्सा ये सारी कायनात में बांट दिया, एक हिस्सा सारी कायनात में क़यामत तक आने वाले इंसानों में बांट दिया, और बाकी जो 99 हिस्से हैं वो सारे के सारे अपने हबीब को अता फरमाए। अब बताइए, एक जो 100 हिस्सा है उस 100 में से मेरे साथ कितनी अकल होगी, क्या कहलाएगा, मेरे इसमें क्या आएगा? और जिसके पास 99 है उसके पास क्या होगा? वो उस 99 हिस्सों से ये फरमा रहे हैं कि अक्लमंद और कामयाब इंसान वो है जो मौत को सामने रख के जिंदगी गुजारता है और मौत की तैयारी में लगा हुआ है। ये अक्लमंद इंसान है, ये कामयाब इंसान है जिसके सामने मौत नहीं है, जो मौत को कुछ नहीं समझता, अन्नेवाह जिंदगी गुजार रहा है, अन्नेवाह जिंदगी गुजार रहा है। ये बेवकूफ है। ये हमारे हम लोग, मैं आपको पूरे यकीन से ये बात कर रहा हूँ, मैं अपने से, हम लोग वाकईतन जाहिल हैं, खुदा की कसम, वाकईतन जाहिल हैं। जो आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में कामयाबी नहीं समझ रहा है, जिसको हुजूर का तरीका नजर नहीं आ रहा, जिसको इस बात से यकीन नजर नहीं आ रहा कि मैं हुजूर के तरीके पे अमल करूंगा मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये अकलमंद है। तो जाहिलों का भी बाप है। यहाँ हर रोज हमारे माशरे में रोज मसला खड़ा हो जाता है 295C, यानी गुस्ताखी, हुजूर अकरम की संगत गुस्ताखी, रोज नया मसला खड़ा हो जाता है। अब वो बेचारा रजत भट्ट है, मैं तो जानता नहीं था, मैंने तो कभी जिंदगी में खुदा की कसम खा के कहा मैंने कभी देखा ही रजत भट्ट कौन है। वो तो अब जब रौला पड़ा तो मुझे देखा कि ये रजत भट्ट है, मुझे नहीं पता वो क्या करता है क्या नहीं करता, मुझे इतना टाइम है कि मैं यूट्यूब देखता भी हूँ। मैं कभी डॉक्टर साहब को सुन लिया या किसी कोई दीदी को बात देख लेता हूँ, मुझे बकवास मैं तो जानता नहीं था कौन है। जब मैंने देखी कि उसको भी गुस्ताखी का, आप मुझे अपने ईमान से बताएं,
کیا کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا انسان جتنا مرضی کمزور ہو دین میں، بے نمازی ہو، بدماش ہو، لچا لفنگا زانی شرابی ہو، کیا حضور کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ کیا بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں؟ میں سن 2000 میں کینیڈا گیا جماعت میں، کینیڈا تو کینیڈا مجھے کچھ لوگوں کو لے گئے ایک جگہ پہ، یہاں پہ ایسے کلب سب رہے ہوئے انہوں نے، تو آپ کو وہاں لے جائیں، وہاں لوگوں سے بات کریں، سارے مسلمان لوگ ہوتے ہیں تو وہاں جائیں۔ میں وہاں چلا گیا تو ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا بڑا سا، اس میں لڑکیاں لڑکے سارے بیٹھے گپ شپ یہ وہ جو ماحول تھا کا کر رہے تھے۔ اب مجھے دیکھ کے گھبرا گیا کہ مولوی ٹائپ آ گیا آدمی، تو وہ سب ادھر ادھر ہو کے بیٹھ گئے۔ تو میں نے کہا انہوں نے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، کوئی بات نہیں، آپ یہاں رہتے ہیں، میں تو آپ کو بلانے آیا ہوں کہ آپ مسجد چلیں۔ میں مسجد میں آئے ہوئے ہیں تو آپ مسجد چلیں۔ تو ہمارے پاس 3-4 گاڑیاں تھیں، 2-3 بندے کسی میں بٹھائے کسی میں بٹھائے، تو انہوں نے ان کو لے کے مسجد۔ ایک جو لڑکا میرے ساتھ بیٹھا تھا، 2 لڑکے بیٹھے تھے، ان کو میں نے پوچھا، میں کہ جی آپ کہاں کے ہیں؟ اس نے کہا جی میں پاکستان سے ہوں۔ میں کہا تمہاری کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا میری عمر 32 سال ہے۔ میں کہا اب یہاں کب سے رہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے 16 سال ہو گئے یہاں۔ 16 سال، میں 16 سال کا تھا، چھوٹا سا تھا، میں آیا تھا، 16 سال ہو گئے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں کہا آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے؟ اس نے کہا جی میں تو نماز، جھوٹ نہیں بولتا، میں نہیں نماز پڑھتا۔ میں کہا مطلب چلو کبھی جمعہ ہی پڑھ لیتے ہوں گے؟ اس نے کہا جی میں جمعہ بھی نہیں پڑھا کرتا، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی جمعہ بھی پڑھا ہو۔ اب ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے کہ کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا، چاہے کتنا ہی برا ہو، تم اچھا ہی گمان کرو۔ تمہارا کیا جاتا ہے برا گمان کرنے، اچھا گمان کرنے سے؟ ہمارا کیا لگے کہ میں کہوں کہ جی آپ نیک آدمی ہیں؟ اگر وہ کوئی نیک نہیں ہے تو میں یہ کہہ دوں اگر کہ آپ بھائی جان نیک آدمی ہیں تو میرا کیا نقصان ہے اس میں؟ برا کہنے، کسی کو کہنا کہ آپ بہت برے آدمی ہیں، اس کا تو مجھے کوئی جواب دینا پڑے گا، نیک کہنے کا کوئی جواب دینا نہیں پڑے گا۔ کسی پہ الزام لگانا کہ آپ گھٹیا آدمی ہیں، کسی پہ بہتان لگانا، اس کا جواب تو دینا ہوگا کہ جی آپ نے کیوں الزام لگایا تھا، یہ بتاؤ کیا دلیل ہے اس کے پاس۔ کسی کو یہ کہا کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، اس کے بارے میں تو کوئی سوال نہیں، اچھا میرا گمان اچھا کیا۔ تو میں نے اس سے کہا، میں کہ جی آپ نے کبھی، چلو میں کہ جی کبھی آپ نے عید شب رات پہ ہی نماز پڑھی ہوگی؟ تو اس نے کہا جی میں سچی بات بتاؤں، میں نے کبھی عید پہ بھی نہیں پڑھی، کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے 16 سال میں کبھی نماز پڑھی۔ تو میں نے اسے کہا تم مسلمان ہو؟ مسلمان تو ہو؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں، یعنی کچھ نہیں، کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، کچھ نہیں، لیکن اس نے کہا میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا تم ایک مجھے بات بتاؤ، یہاں تم رہتے ہو، تمہارے سامنے اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر دے تیرے سامنے تو کیا کرو گے؟ تو آپ یقین کریں کہ اس بے نمازی لڑکے کا، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اس کا رنگ بدل گیا ایک دم۔ اس نے کہا بھائی جان 2 ہی باتیں پھر ہوں گی، یا پھر وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، ایک ہی بات۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اللہ نے میرے نبی کی محبت ہر کسی کے دل میں ڈالی ہے، ہر مسلمان کے دل میں نبی کی محبت موجود ہے۔ ابھی میں جب 2-3 دن پہلے عمرے پہ گیا ہوا تھا تو میں وہاں اوپر ہوٹل کے اوپر کھڑا تھا، تو میں صبح فجر کا ٹائم تھا، فجر سے پہلے کا ٹائم تھا، اوپر کھڑا میں بالکنی سے دیکھ رہا تھا، دنیا بھاگ رہی تھی مسجد کی طرف۔ فجر سے پہلے کا ٹائم ہے، فجر بھی نہیں، فجر سے پہلے عورتیں، بندے، بچے، بوڑھے ویل چیئروں پہ گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ میں نے وہ نظارہ دیکھ کے میں نے ایک دم میرے منہ سے اچانک ایسے ابرپٹ نہیں نکلتا، میں ابرپٹ نکلا، میں کہا واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محنت کر گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت اتار گئے۔ اب اس صورتحال میں، اس ملک میں خاص طور پہ، یہاں پہ تو کسی غیر مسلم کی بھی ضرورت نہیں کہ حضور کی شان میں گستاخی کرے، کوئی غیر مسلم بھی کر سکتا ہے۔ مسلمان حضور کی شان میں گستاخی کرے گا؟ پاگل تو نہیں تم لوگ؟ کسی کی یہ ضرورت ہے؟
ضرورت بات کی بات ہے، میں کہتا ہوں کتنا بھی کمزور مسلمان ہو وہ حضور کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ روز ہی مسئلہ کھڑا کر دیتے جی اس نے گستاخی کرتی ہے، جی ان بابا اب انسان ہے کہ میرے منہ سے میں ساری طرح ٹنگ سلپ آف ٹنگ کہتے ہیں روز گورے کہ سلپ آف ٹنگ، میرے منہ سے کوئی بات نکل تو سکتی ہے نا، انسان ہوں، بات سلپ نکل جائے. ایک بندے کا واقعہ لکھا نا کتابوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے ان کے بارے میں واقعہ لکھا نا، اپنی کتاب میں واقعہ لکھا کہ ایک بندہ جنگل میں اس کا اونٹ گم ہو گیا، اکیلا تھا، تو اس پہ سارا سامان تھا، کھانے پینے کا، پانی اور پانچ سا سامان تھا. اب وہ اونٹ ڈھونڈتا رہا، نہیں ملا. اب جب نہیں ملا تو بھوک اور پیاس کی شدت میں جب بالکل ایسی موت کی سی کیفیت ہو گئی تو وہ لیٹ گیا. اس نے کہا بس اب تو موت آ ہی گئی، اب کیا رہ گیا پیچھے. وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا مرنے کے لیے. اب مرنے کے لیے جب لیٹ گیا کہ مرنے میں آنکھ لگی تو تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ کھلی تو ایک دم سامنے دیکھا اونٹ کھڑا ہے، سامنے اونٹ کھڑا ہے. اس نے اونٹ کو دیکھ کے اس نے کہا یا اللہ، واہ میرے مولا، میں تیرا اللہ، تو میرا بندہ. یعنی اس کیفیت میں اس نے کہا میں تیرا اللہ، تو میرا بندہ. یعنی کتنا بڑا شرک کر دیا بتاؤ. دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک کو معاف. 3 گناہ ہیں دنیا میں جو بڑے گناہ کہلاتے ہیں. ایک سب سے پہلا گناہ شرک ہے. نمبر 2 پہ ناحق کسی کو قتل کرنا، ناجائز کسی کو مار ہی دینا، یہ بڑا گناہ ہے. اور نمبر 3 گناہ ہے بدکاری کرنا. یہ 3 بڑے گناہ ہیں، لیکن ان تینوں کی بھی اللہ کہتے ہیں اگر تم مجھ سے معافی مانگ لو تو میں معاف کر دوں گا. شرک کی معافی مانگ لو وہ بھی معاف کر دوں گا. یہ روز یہاں مسئلہ کھڑا کر لیتے ہیں کہ یہ آج اس کو مار دینا ہے جی، اس نے حضور کی شان. وہ کوئی بچہ ہے بیچارہ. ہم اصل میں ہم ایک عجیب طرح کی قوم ہے. کسی غریب آدمی کے پاس پیسے آ جائیں نا اگر بس پھر خیر نہیں اس کی. یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس پیسے کیوں آئے ہیں، یہ تو فقیر ہی رہتا تو اچھا تھا. یہ اور خاص طور پہ پروفیشنل جیلیسیز. کسی نے یہاں دکان یہ دوپٹہ بازار میں تو آج پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ دوپٹہ بازار ہے، باہر لکھا ہوا دوپٹہ بازار. یہاں کچھ لوگوں کے دوپٹے زیادہ بکتے ہوئے، کچھ کے کم بکتے ہوئے، کچھ کے بہت زیادہ بکتے ہیں. وہ ایک دکان ہے تھے یہاں کپڑے بنتے ہیں ایم آنر روڈ پہ. وہ میں نے ان کو کہا کہ جی یار اس کے جو دکان کا وہ اس کا مالک ہے جس کی بلڈنگ ہے، اسے میں نے کہا یار یہ ہمارے گھر کی عورتیں کہہ رہی ہیں یہ سوٹ یہاں لینا ہے تو لے دو. اس نے کہا جی 20 دن پہلے بک کرانا پڑتا ہے سوٹ، 20 دن کے بعد پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دینا بھی ہے کہ نہیں دینا. عورتیں بادشاہ لینے لگی وہاں. ان کے سامنے کتنی دکانیں ہیں، کوئی بھی نہیں خرید رہا. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ تو اللہ کی بانٹ ہے، جس کو چاہے بہت دے، جس کو چاہے کم دے. میں وہ یہ بشیر دارالمحی کی دکان ہے نا، یہ پہلے ہوتی تھی وہیں مزنگ میں ہوتی تھی، صرف ایک ہی دکان تھی. ٹھیک ہے، اس وقت ایک ہی دکان تھی. تو میں ایک دفعہ وہاں گیا، کافی سال پہلے کی بات ہے. میں گیا تو اس کے سامنے اور بہت دکانیں تھیں. تو اس کی دکان پہ لائن لگی ہوئی تھی، لائن باہر سڑک تک لائن تھی، لوگ مچھلی خرید رہے ہیں. تو باقی سارے 8 10 15 دکانیں سارے اکیلے بیٹھے، سارے سگریٹ پی رہے بیٹھے ہوئے. میں ایک دکان والے کے پاس گیا، میں کہ یار تم یہاں کیا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا جی مچھلی بیچ رہے. میں کہا وہ کیا بیچ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی مچھلی بیچ رہے. میں کہا تم کون سی مچھلی بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا جی روہو. میں کہا وہ کون سی بیچ رہا ہے؟ کہتا ہے روہو. میں کہا تم وہی مچھلی بیچ رہے ہو جو وہ بیچ رہا ہے وہی. تو لوگ وہاں کیوں کھڑے ہیں، یہاں کیوں نہیں تمہارے پاس کیوں نہیں لیتے لوگ؟ وہ کہتا ہے لوگ پاگل ہیں. وہ کہتا ہے لوگ پاگل ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ لوگ پاگل نہیں ہیں، یہ لوگ پاگل خود نہیں وہاں گئے ہوئے، ان کو کسی نے بھیجا ہے ادھر. یہ کوئی بھیجتا ہے ادھر جاؤ. اب میرے نصیب کو میں کیا کروں؟
نصیب کے تو اللہ جانتا ہے کہ کس کا کم ہے کس کا زیادہ ہے. اللہ کی دی ہوئی نصیب پہ راضی ہو جاؤ. جو مجھے دیا گیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ لکھے ہیں کہ دنیا کے اندر جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا، جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا، کل قیامت والے دن اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کی امت کے جو مسکین و فقیر ہیں نا، مسکین فقیر، یہ مال والوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. 500 سال پہلے جائیں گے. اور حدیث میں تو عجیب الفاظ لکھے ہوئے ہیں. حدیث میں لکھے ہیں کہ جس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑی روزی دی ہے نا، بہت تھوڑی روزی دی ہے، بڑا چلیے پوری اب جو اس زمانے میں جو 35,000 روپے سیلری لیتا ہے، جو باہر چوکیدار کھڑے ہیں، جو 35,000 روپے سیلری لیتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ 5 بچے بھی ہیں، کس طرح کیسے گزارتا ہوگا؟ سمجھ نہیں آتی بات کی. میں نے ایک دفعہ میں نے کہیں بیان کیا تو میں نے کہا جی یار میرا یہ فتویٰ ہے کہ جس آدمی کی سیلری 35,000 روپے ہے نا، اس کو بغیر پوچھے زکوٰۃ دے دیا کرو، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے. تو میں نے یہ بات کہہ دی تو مولوی میرے پیچھے پڑ گئے. انہوں نے کہا تو کون ہے فتوے دینے والا؟ تم نے کیوں کہا یہ بات؟ میں فتویٰ دیا نہیں، میں تو اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ مجھے پتا کہ 35,000 روپے سے کیا ہوتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا. اب جس کے پاس 35,000 ہے بیچارے کے پاس، وہ اس نے عید بھی گزارنی ہے، بچوں کے کپڑے بھی لینے ہیں، بچوں کے خواہشات ضرورتیں بھی پوری کرنی، کیا کرتا ہوگا؟ وہ تو ہر وقت اس کا دل گھٹتا ہی رہتا ہوگا، ہر وقت اندر ایک اس کے گھٹنی ہے. تو یہ جو ہر وقت گھٹتا رہتا ہے مگر اللہ کی نافرمانی میں نہیں پڑتا، اللہ کو اللہ سمجھ کے اللہ کی بات مانتا ہے اور قسم پرسی میں زندگی گزار کے چلا گیا، اسی طرح چلا گیا، تو کل قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے سامنے بٹھائیں گے. اس کو سامنے بٹھا کے اس سے اللہ معذرت کریں گے. معذرت، کائنات کا بادشاہ ایک آدمی سے معذرت کرے گا کہ میں نے تمہیں تھوڑی روزی ملی تھی، پوری نہیں پڑتی تھی، معذرت. تو یہ کہے گا یا اللہ میری سب کچھ پوری تھی، مجھے کوئی کمی نہیں تھی. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو عطا فرمائیں گے، جس کی خواہشات دل میں ہی رہ گئی، جو خواہشات کو دل میں ہی لے کے مر گیا، اس کو جو اللہ اس دن عطا فرمائیں گے تو اس دن یہ کہے، خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی آرزو پوری نہ ہوئی ہوتی. میرے دوستو، جب تک سامنے آخرت رکھ کے نا زندگی گزاریں گے، آخرت سامنے نہیں ہوگی تو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی. ہم نے بس جانا ہے. تو میں بات کر رہا تھا اس کے بارے میں کہ میں یہ رجب بٹ کے جان چھوڑ دو اس بیچارے کی، خدا کے لیے اس طرح نہ کرو. اگر اس نے اللہ نے پیسے دے دیے تو کیوں جیلسی کر رہے ہو؟ مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ ماؤں بہنوں کو دکھاتا ہے اس پہ اپنے پروگرام میں، کہ ماں بہنوں کے ساتھ وہ پروگرام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ میں تو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کیا کرتا وہ. لیکن میں نے کہا یار تم لوگ کس منہ سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ تم اپنی جوان بچیوں کو کالجوں میں بھیج دیتے ہو، یونیورسٹی میں بھیجتے ہو کہ جاؤ، نوجوان لڑکوں کے حوالے کر دیتے ہو. اندھی ہو گئی پوری قوم، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے جوان 18 سال کی بچی وہاں 18 20 سال کے نوجوان درندوں کے حوالے کر دی ہیں. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے بچی کے فیوچر ہے، یہ فیوچر بن رہا ہے. آپ اپنے مان سے بتاؤ، سب 18 سال کی زندگی گزاری ہے آپ نے. 18 سال کی عمر میں لڑکے لڑکی کو اکٹھا کر دیں تو کیا خیر نکل سکتی اس میں سے؟ یار پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے. لیکن کسی کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ ہے کوئی سمجھ رہا ہے یہ بات؟ اب تو اکیلی لڑکیوں کو لندن بھیج دیتے ہیں، اس کے پاس پیسے ہیں نا. وہ کہتے ہیں میری بیٹیاں لندن پڑھ رہی ہیں، 2 بیٹیاں. مجھے ابھی ایک عمرے پہ ایک آدمی ملا، گورنمنٹ کا بڑا آدمی تھا. وہ مجھے کہتے ہیں 2 بیٹیاں میری لندن پڑھ. اسے پتہ کچھ نہیں.
2 بیٹیاں لندن میں پڑھ رہی ہیں اکیلی، جہاں جو سیکس فری کنٹری ہے، جہاں کو پوچھ نہیں سکتا کہ کیا کر رہے ہیں آپ، وہاں بچیوں کو بھیج دیا تم نے. تمہیں کیا پتا غیرت کیا ہوتی ہے؟ تم باتیں کر رہے ہو غیرت کی کہ جی وہ اپنی فیملی کو دکھا رہا. اور بے شرمو، تم اپنی شادیوں پہ دیکھو اپنی بہنوں کو نچواتے ہو نہیں نچواتے؟ مہندی کے نام پہ ناچ رہی ہیں بہنیں نہیں ناچ رہی؟ بتاؤ. بھائی بہنوں کے ڈانس تو میں نے خود دیکھے، بھائی بہن کیسے ڈانس کر رہے ہیں. عقل کہاں چلی گئی تمہاری؟ ہمیں اللہ نے ہماری مت مار دیا خدا کی قسم. کیونکہ نافرمانی کی زندگی جو ہے نا، یاد رکھو، نافرمانی کی زندگی میں اللہ عقل چھین لیتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب انسان ایک نافرمانی کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. ایک نافرمانی کرنے سے دل پہ سیاہ دھبا لگتا ہے، پھر دوسری کرتا ہے تو دوسرا دھبا، تیسری کرتے تیسرا دھبا، کرتے 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 تاکہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب بالکل دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر خیر کی بات سمجھ نہیں آتی. ایک بندے کو میں نے کہا اس کی وہ بیٹی کو امریکہ بھیجا پڑھنے کے لیے. میں کہا 18 سال کی بچی کو اکیلی امریکہ بھیج دو پڑھنے کے لیے. کہہ رہے یار تسی یہ مولوی لوگ بڑے ہیں، تسی پٹھیاں گلاں کر دو، بچیاں دا مستقبل خراب کر لئیے. اس کا دل سیاہ ہو گیا، اسے بات سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہا ہوں. لیکن توبہ ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو، توبہ اس سیاہ دل کو بھی صاف کر دیتی ہے. توبہ اللہ نے بڑی کمال چیز رکھی ہے، توبہ رکھی. لیکن توبہ میں کیوں کروں گا؟ توبہ تو تب کروں گا جب مجھے بات سمجھ آئے گی، توبہ کروں گا نا. اگر بات سمجھ نہیں، توبہ کس بات کی کرنی ہے؟ میں فتوے لگا رہا ہوں بس لوگوں پہ. اور بات کیا ہے پیچھے بات کیا ہے؟ صرف جیلسی. کو بہت پیسے کو آگے میں کل کچھ آج جس کے پاس پیسے آئے تھے نا، وہ اس کے رشتہ داری خراب ہو جاتے ہیں، اس کے خواہ مخواہ رشتہ دار کہنا شروع ہو جاتے ہیں 2 نمبر ہی کمائے نے پیسے سارے، پر کچھ بھی ہے اس نے 2 نمبر ہی. کیونکہ ہماری کوئی تربیت نہیں ہے کہ انسانی تربیت کوئی چیز ہے. ہم نے کہا نا اس بچے کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ اس کا قصور نہیں، اس کو کچھ نہ کہو، کیونکہ اس کی تربیت ہی کوئی نہیں. اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے گھر میں آیا ہوں میں، اللہ کے یہاں کیا ضروری بات ہے ٹیلی فون پہ کرنے سے. بتاؤ کتنی کی اہم بات ہے. ٹیلی فون جیب میں رکھا ہوا ہے، وائبریشن پہ کیا، جو بڑی مہربانی کی ہے وائبریشن کی ہے، وائبریشن کر کے نماز پڑھ رہا ہے. وائبریشن کر کے نماز پڑھ رہے ہو، ٹیلی فون وائبریٹ کر رہا ہے تو اس کا خیال آ رہا ہے نماز میں خیال آنا شروع کیا، فون آیا. اب جس کا خیال یہ شروع ہو گیا، اس کی نماز رہ گئی؟ نماز تو ختم ہو گئی. کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں نماز کیا بلا ہے، کیا چیز ہے. ہم تو ایسی ریچول کے طور پہ نماز پڑھنے آتے ہیں، ریچول. اللہ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے، خدا کی قسم اللہ بڑا مہربان ہے. اب دیکھو نا حدیث میں کیا آتا ہے، حدیث میں آتا ہے اب یہ جمعے کا دن ہے، حالانکہ جمعے کی جب اذان ہو جائے، جمعے کا ٹائم داخل ہو جائے تو پھر کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، کام کرنا پھر جائز. جو پہلی اذان کے بعد کاروبار کرے گا، یہ مجھ سے اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لے، اللہ اس کے کاروبار سے برکت چھین لے گا، اس کی برکت ختم ہو جائے گی. چاہے اس کو کروڑوں روپے آئے، برکت نہیں ہوگی اس میں، یاد رکھیں. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جمعے والے دن، اب یہ آخری جمعہ ہے، آخری جمعہ یہ رمضان، اب پتہ نہیں اگلے جمعہ کس کو ملنا کس کو نہیں ملنا. یہ آخری جمعہ ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جب جمعہ پہلی اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے، پہلی اذان سے مسجد میں آئے، مسجد سب کام چھوڑ کے مسجد میں آ جائے اور دھیان سے بیٹھ کے امام صاحب کی بات سنے، کیا کہہ رہے ہیں، دھیان سے بات سنے، سارے توجہ سب کچھ ختم کر کے بات سنے دھیان سے، اور پھر نماز پڑھے. اور نماز پڑھے اللہ اس آدمی کو جو سب سے پہلے آیا ہے، دھیان سے بات سنی ہے، اللہ انسینٹیو کیا دیں گے؟
جہاں سے یہ چل کے آیا ہے اس کے ہر قدم پہ اس کو 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملے گا. اللہ کو کیا پڑی ہے میرے جلد نہ ہو دباؤ نہ اللہ کو کیا پرابلم ہے؟ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. اللہ چاہتے کسی طرح یہ کامیاب ہو جائے, کسی طرح یہ کامیاب ہو جائے. ایک ایک قدم پہ سال کی مقبول کہ جلدی آ جاؤ, سن لو گل. کیونکہ سب سے بڑا اس وقت کا عذاب یہ ہے میرے دوستو کہ بات کوئی نہیں سن رہا, بات سن نہیں رہا, کوئی بیٹھے ہوئے بھی نہیں سن رہے. جس کا دھیان موبائل میں ہے یہ بات سن رہا ہے؟ یہ نہیں سن رہا, یہ بیٹھا ہوا ہے بس. اس کی لاش بیٹھی ہوئی ہے, دل دماغ اس کا نہیں ہے یہاں پہ. اور لاشوں کو تھوڑی بات سمجھ آتی ہے, وہ تو دل دماغ. یہ جب بات سننی ہوتی نا, یہ بھی سن لو خدا کے لیے, کیونکہ میں کیا کروں یار, ہم تو بہت دور نکل گئے. یہ کچھ بیٹھے لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ تسبیح پڑھ رہے تھے, اور یہ بھی جرم ہے. یہ جو ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں یہ جرم ہے. اس وقت کی تسبیح سننا ہے, بات تو سنو خدا کے لیے, بات سنو کہ بات کیا ہو رہی ہے. کیونکہ تم بات سنتے نہیں, میرا دماغ میں بات آتی نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَبَشِّرْ عِبَاد, خوشخبری دے دو ان لوگوں کو, الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ, جن کے سامنے ہماری بات کی جاتی ہے تو یہ دھیان سے ہماری بات کو سنتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, پھر اس میں اچھی اچھی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. پھر اللہ نے کیا کہا, 2 سرٹیفکیٹ ہیں ان کے لیے, صرف بات سننے والوں کے لیے 2 سرٹیفکیٹ اللہ جاری کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں, بات سننے والے یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں, یہی لوگ ہیں اولئک ہم اولو الالباب, اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں. بات غور سے سننا یہ عقل مندی کی دلیل ہے. بات سنتا, کان دل کا دروازہ ہے, کان دل کا, جو اس میں سے یہاں جائے گا وہ یقین بنے گا. کوئی خیر کی بات کان میں پڑے گی تو خیر دل میں جائے گی, پھر دل کا یقین ٹھیک ہوگا, پھر یقین ٹھیک ہوگا تو اس کا عمل ٹھیک ہوگا. یہ پورا ایک سسٹم ہے. یہ میرے بھائیوں, میں تو آیا تو تھا کسی اور کام سے, یہاں بات کرنے مجھے تو ایک تو سامنے گھڑی, یہاں گھڑی سامنے ہونی چاہیے کہ پتہ چلے ٹائم کیا ہو گیا, 1:30 بج گیا. اچھا بات تو میں نے ابھی شروع ہی نہیں کی تو 1:30 بھی بج گئے. میں ابھی ان سے کہہ رہا تھا حاجی صاحب سے جن کا یہ ہے, انہوں نے کہا کہ جی آپ 1:35 تک بات کر لیں, 5-10 منٹ زیادہ بھی کر لیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا. جو ٹائم جمعے کا آپ رکھیں کہ جی 1:45 بجے جمعہ ہونا ہے نا, تو 1:46 نہیں ہونا چاہیے, 1:45 پہ کھڑا ہو جانا چاہیے جمعہ. ٹائم کوئی چیز ہے, اللہ نے ایسے تھوڑی نمازیں رکھی ہیں کہ جی فجر کی نماز کا یہ ٹائم ہے, زور, یہ بتانے کے لیے کہ ٹائم ایک چیز ہے بھائی. ٹائم کی پابندی جو نہیں جانتا نا, جو ٹائم کی پابندی نہیں جانتا, اس کی پوری زندگی میں کوئی پابندی نہیں ہے, یاد رکھنا. نماز سکھاتی ہے ہمیں. اب چونکہ ٹائم میں آپ لوگ آئے تھوڑا لیٹ تو بات بیچ میں رہ گئی. میری آپ سے گزارش کرنی میں نے یہ تھی کہ آج کا دن آخری جمعہ ہے, 1-2 نصیحتیں کرنی ہیں, وہ سن لو. وہ بھی میری نہیں ہیں, میری نصیحتیں, میں تو خود بیوقوف آدمی, میری کیا نصیحتیں, میری کیا عقل ہے. عقل والے تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بس اور کوئی عقل والا نہیں ہے. وہی ہیں عقل والے, وہی ہیں, انہی کی بات ہے. انہوں نے ایک بات فرمائی تھی جو میں آج آپ کو شیئر کر لیتا ہوں. یہ آخری جمعہ ہے, پھر پتہ نہیں رمضان آنا کہ نہیں آنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو سب کی بخشش ہو جاتی ہے, لیکن جس کے دل میں کینہ ہے, جس کے دل میں کینہ ہے, کینہ, اس کی رمضان میں بھی بخشش. کینہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں گرج رکھی, پنجابی ہم لاہوری ہے نا, گرج رکھی کہ چھڈاں گا نہیں تینوں, اج تے میں ماڑا ہاں, اج میرے حالات ٹھیک نہیں, ذرا کہ طاقت آئی نا تو تینوں نبڑاں گا میں. دل میں رکھی ہوئی یہ بات, اس کو کہتے ہیں کینہ پروری. جس نے انتقام لینے کا جذبہ دل میں رکھا ہوا ہے,
کہ میں کبھی انتقام لوں گا، رمضان میں بھی اس کی بخشش نہیں ہونی۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے، جس سے دل میں ناراضگی رکھی ہوئی ہے آج اس کو نکال دو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ کہ فرمایا انس میرے بیٹے، اگر تمہیں ایسی بات بتا رہا ہوں، اگر تو اس پہ عمل کر سکتا ہے تو ضرور کر لے۔ اگر اب یہ حضور اکرم، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار تمہیں کبھی حضور کی بات پہ غور کیا ہے؟ وزیر اعظم کی باتوں پہ غور کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا، ان کا یہ مقصد تھا، ان کا یہ، کبھی حضور کی بات پہ غور کیا کہ یہ کیا مقصد تھا اس کا؟ حالانکہ کہاں وزیر اعظم کی بات، کیا وزیر اعظم کیا ہوتا ہے، کیا عقل ہے اس کی؟ کہاں حضور کی بات؟ حضور کی ہر بات کا کی کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے، کیونکہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم کا سمندر عطا فرمایا تھا، عقل کا سمندر عطا فرمایا تھا۔ آپ کی ہر بات کے اگر کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں تنوڑی گل دسن لگے اوکھی ہی ہوں، ورنہ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ میرے بیٹے یہ کر لیا کر، بات ختم نہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اگر کر سکتا ہے تو کر، یعنی کام مشکل ہے جو بتانے لگا ہوں، اس لیے اگر کر سکتا ہے تو کر لے، اور اگر تو نے یہ کر لیا، اگر تو نے یہ کر لیا تو یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اور جس نے میری اس سنت پہ عمل کیا وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے کہ 2 انگلیاں، ایسے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے دل کو ہر کسی کی نفرت سے پاک کرنا، اپنے دل کو ہر کسی نفرت سے چھڑ دے، یار کی لینا دینا کسے کروں، ایویں ناراض ہوئے بلا وجہ، کوئی گل نہ بات لڑی نہ، تھوڑی چھوٹی سی بات میں ناراض ہو گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہوتے۔ میں نے اسے اتنا پوچھا ہی نہیں، میں نے گھر گیا ہاں، روٹی نہیں پوچھی، چنگی طرح ملے گی، ادھر میں اور کئی عورتیں کہتی 3 انگلیاں نے ہاتھ ملایا ہے، 3 یہ محاورہ نا پنجابی کا، 3 انگلیاں نے ہاتھ ملایا ہے، تھوڑی خام خان ناراض ہو رہا ہے، دل میں نفرت رکھی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کل قیامت والے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا۔ سب کی خواہش ہے نا حضور کے قریب جانے کی؟ ہم دعا کیا کرتے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حضور کا پڑوس نصیب فرما، ہمارے ماں باپ کو حضور کا پڑوس نصیب فرما، ہمیں حضور کا، سب کی خواہش ہے نا؟ تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو چاہے کہ میرے سب سے قریب ہو، وہ کون ہوگا؟ وہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو سارا سال روزے رکھے، ساری رات تہجد پڑھے، سارا وقت قرآن پڑھے، روز عمرے کرے، روز حج کرے، نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے۔ اخلاق اچھے کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق اچھے یہ ہوتے ہیں میرے دوستو کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ کسی نے غلطی کی، یار کوئی گل نہیں یار، اور کوئی گل نہیں، انسان ہے یار، کی پھر کی ہوا، اور پھر کی ہوا، اور پھر کی ہوا، اتنا کہنے سے کیا جاتا ہے بتاؤ؟ کسی نے اگر زیادتی کی بھی ہے نا، کل رات میں نے ایک جگہ بیان کر رہا تھا، 27 کی رات کو میں وہاں بات کر رہا تھا، تو میں نے بات کی، تو انہوں نے کہا جی جنہیں انہوں نے زیادتی کی تھی انہوں اگر معاف کرنا ہے تو جا کے دسیے بھی کہ معاف کر دیں گی، ویسے ہی بغیر دسیں۔ میں نے کہا ویسے تو بغیر دسے بھی معاف کر دو، لیکن جب اس نے زیادتی کی بھی ہے تو اس کو تو پتہ ہے نا زیادتی، جنہیں مال کھاتا میرے کو پتہ ہوتا ہے میں کھاتا ہے۔ اب اس نے مال کھایا ہوا ہے، زیادتی کی بھی ہے، اس کو پتہ ہے میں نے زیادتی کی بھی ہے، مگر سیٹ آیا ہے۔ اب جس سے زیادتی ہوئی ہے وہ جا کے اسے کہ یار میں نے معاف کر دے، وہ ویسے ہی مر جائے گا، اسے تو پتہ نہیں زیادتی میری ہے۔ جو جس سے زیادتی ہوئی ہے وہ کسی کو کہہ دے میں نے معاف کر دے، یقین کرو اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ معاشرے محبت سے بنتے ہیں، گھر محبت سے بنتے ہیں، دین سارے کا سارا محبت لے کے آیا تھا۔ ہم نمازوں پہ رہ گئے ہیں کہ نماز پہ بڑی بڑا کیا کمال کر رہے، روزے رکھ رہے ہیں، بڑا اللہ کا ولی بنے روزہ رکھ رہے۔ او بھائی دل کو صاف کرو لوگوں کی نفرتوں سے، دل میں انتقامی کاروائی چھوڑ دو۔ جو اپنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو حق چھوڑ دے، اپنا حق والا ہے، حق پہ ہے، جھگڑا چھوڑ دے، حق میں چھوڑ دے، حق جھگڑا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن میرے پاس آ جائے
میں جنت کے کارنر میں اس کو محل لے کے دوں گا، جنت کے کارنر میں، اور جنت کے بیچ میں، جنت کے سینٹر میں محل اس کو لے کے دوں گا جس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے اخلاق اچھے، اس کو جنت کے سینٹر، جس کے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جو مذاق میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جو مذاق میں جھوٹ نہ بولے، جنت کے بیچ میں اس کو محل لے کے دوں گا، اور جنت کے بالا خانوں میں اس کو محل لے کے دوں گا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق اچھے کس کے ہوتے ہیں؟ کہ جس کو مل کے دل خوش ہو جائے، جس کو مل کے آدمی ڈر رہا ہوگا، پتہ نہیں کی کہنا اگو کی کہہ دے گا، یہ بھی کوئی انسان ہے؟ انسان تو میٹھے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اتنی میٹھی ذات تھی کہ عام آدمی حضور کو محمد کہہ کے بلا لیتا تھا، وہ تو اللہ نے بعد میں کہا خبردار کسی نے میرے نبی کا نام اس طرح لیا، لیکن حضور نے خود نہیں فرمایا کہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں آپ نے، کوئی بات، وہ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب کے بارے میں زبان دماغ سنبھال کے گل کرنا، ورنہ میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا، کسی تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، خبردار میرے نبی کا نام اونچی آواز میں نہ لینا۔ لیکن حضور نے کبھی نہیں کہا کسی کو، مجھ جو مرضی کو کہہ رہے آپ ٹھیک، کیا کوئی دنیا کا کافر جو پکے کافر تھے وہ بھی خدا کی قسم کہتے تھے کہ یار ٹھیک ہے اسی انہوں نہیں مانتے مگر دے نال دا ہے کوئی نہیں۔ یہ ہے انسانیت جو حضور سکھا کے گئے۔ اور ہم جس کے دل میں لوگوں کی نفرت نہیں ہے نا، یاد رکھو، جس کے دل میں لوگوں کی نفرت نہیں ہے، آخری بات سن لو، یہ آخری جمعے کا آخری پیغام سن لو میرا، جس کے دل میں لوگوں کی نفرت نہیں ہے، اگر کوئی انسان ہے غصہ آتا ہے، غصہ آیا معاف کر دیا تو نکال دیا، جس کے اندر دل میں یہ نفرت نہیں ہے اللہ اس کے چہرے پہ وہ نور جاری کر دے گا۔ کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ فلانا آدمی بڑا نورانی آدمی ہے، فلانا بڑا نورانی چہرہ ہے، وہ نورانی چہرہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل نورانی ہوتا ہے، جس کے دل میں کوئی نفرت نہیں کسی کی، اس کا دل نورانی ہے، اس کے دل کا نور اس کے چہرے میں بھی آ جائے گا۔ تو آج کا میرا آپ سے پہلا اور آخری پیغام یہ ہے کہ اس آخری جمعے کے موقع پہ جس سے بھی ناراض ہوئے ہو اجل معاف کر دو، جس نے جو بھی کیا اس کو معاف کر دو، خدا کی قسم اللہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گا آپ۔ یہ وہ عمل، ہم لوگ ہم سے تسمیہ پوچھ رہے، تسمیہ دسو رہے صاحب رزق واسطے تسمیہ کیڑی پڑھی ہے، کوئی ایسی شادی واسطے کیڑی تسمیوں پہ، ہم تسمیوں والے مسلمان ہیں، اور نبی کی زندگی تسمیوں والی نہیں ہے۔ نبی کی زندگی یہ بابے والی ہے، بیٹھے بازاراں دے بابے بنا کے بیٹھے جڑے لوگوں کو پیسے لے لے کے وظیفے دے رہے۔ نبی کی زندگی ہے نافرمانی چھوڑ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں ابو ہریرہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ نبی کی تو زندگی ہے، تسبیحاں ورد وظیفے چھوڑو، نماز پڑھ لو، یہ سب سے بڑا ورد ہے، نماز سب سے بڑا ورد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مشکل وقت آتا تھا آپ نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھو، نافرمانی چھوڑ دو، خدا کی قسم جو اللہ سے درخواست کیا کرو گے اللہ واپس نہیں کرے گا ہاتھ، کبھی اللہ ہاتھ واپس نہیں کرے گا، کسی بابے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اتنا کرو کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا منع ہو جاؤ، اور اپنے دل کو لوگوں کی نفرتوں سے صاف کر لو، سب سے عظیم مسلمان بن جاؤ گے۔ بس اتنی ساری بات۔ آج میں بھی اس بات کی نیت کرتا ہوں، آپ سب کی نیت ہے انشاءاللہ، سب کو معاف کرتے ہیں انشاءاللہ، میں بھی معاف کرتا ہوں، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، جس نے ہم سے زیادتی کیا اس کو بھی معاف کیا، جس سے ہم نے زیادتی کی اس سے جا کے معافی مانگ لیا کہ اللہ میں نے معاف کرا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقر دعوانا الحمدللہ۔